صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المؤمن الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گنبدِ خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے قراروں کے قرار، بے سہاروں کے سہارا، اللہ کے حبیب دونوں عالم کے طبیب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نیکس پناہ میں تمام حضرات درود پاک کا نذرانہ پیش کر لے پڑے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. غوث اعظم بلنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری جم نعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضاق قطب عالم میزنم بکار خیش حیوانم آغفنی یا رسول اللہ بکار خیش حیوانم اغفنی یا رسول اللہ پریشانم اغفنی یا رسول اللہ. خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، خدا شاہد ہے وہ بازار لگتا ہے مدینے میں، جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں. وہ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہ منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سارے بازار ہو جائے. وہ چاہے انگلیوں کی گھائیوں سے ہو روا چشمے، وہ چاہے انگلیوں کی گھائیوں سے ہو روا چشمے، جہاں رکھ دے قدم آقا وہیں گلزار ہو جائے، جہاں رکھ دے قدم آقا وہیں گلزار ہو جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، درود پاک کے فضائل میں سے آتا ہے حضرت حسن بصری، ان کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور اس نے آ کر کے کہا کہ حضور میری جوان بیٹی فوت ہو گئی، میری بیٹی کا انتقال ہو گیا، اس دنیا سے چلی گئی. اب میں چاہتی ہوں کہ اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لوں. اور آپ جانتے ہیں کچھ خواب سچے ہوتے ہیں اور کچھ خواب جھوٹے ہوتے ہیں. سارے خواب سچے نہیں ہوتے اور سارے خواب جھوٹے نہیں ہوتے ہیں. حضرت حسن بصری سے وہ عورت وہ خاتون کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لوں کہ میری بیٹی کس حالت میں ہے. حضرت حسن بصری نے وہ وظیفہ بتا دیا کہ جاؤ یہ پڑھنا ہے، رب کا کرم ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، تم کو تمہاری بیٹی خواب میں نظر آ جائے گی. یہ خاتون وظیفہ لے کر کے گھر گئی، وظیفہ پڑھا، خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا کہ اللہ پاک نے اس کو عذاب قبر میں مبتلا کر دیا ہے، عذاب قبر میں مبتلا ہے. بڑی پریشان ہوئی، واپس پلٹ کر کے آئی اور حضرت حسن بصری سے سارا معاملہ بتا دیا اور کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کو عذاب قبر میں دیکھا ہے. وقت گزرا، حالات بدلے، زمانہ آگے بڑھا. تھوڑے دنوں کے بعد حضرت حسن بصری نے ایک لڑکی کو خواب میں دیکھا کہ جس کو اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے، رب کا انعام ہو رہا ہے، اس کے سر پر نورانی تاج رکھا ہوا ہے. حضرت حسن بصری نے اس لڑکی سے فرمایا او میری بیٹی بتا تو صحیح تو کون ہے، تجھے یہ انعام کیسے ملا ہے؟ اللہ اللہ. وہ لڑکی کہنے لگتی
ہوا کیسے ہے، یہ اکرام ہوا کیسے ہے۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی کہنے لگتی ہے حضور معاملہ یہ ہوا کہ جس قبرستان میں دفن ہوں اس قبرستان سے ایک مصطفیٰ کا دیوانہ گزر جاتا ہے، اس قبرستان سے ایک مصطفیٰ کا چاہنے والا گزرتا ہے، اور اس نے ایک دفعہ درود پڑھا، اور درود پڑھنے کے بعد سب کو اظہار کر دیا۔ ایک درود کی برکت سے اللہ نے سب سے عذاب قبر کو اٹھا لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیں، چلتے پھرتے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کس کے ساتھ کب ہو جائے کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک سنو، جس کو نزہۃ المجالس نے، صاحب المجالس نے صفحہ نمبر 4949 پر نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، میرا آقا فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کو، اللہ پاک کو اس دنیا کی تین چیزیں بہت محبوب ہیں۔ رب کریم کو اس دنیا کی تین چیزیں بہت پسند ہے۔ پہلی چیز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لسان ذاکر، جو زبان اللہ کا ذکر کرتی ہے، رب کا نام لیا کرتی ہے، مصطفیٰ پر درود پڑھتی ہے، اللہ کا قرآن پڑھتی ہے، رب کی حمد بیان کرتی ہے، مصطفیٰ کی نعتیں جو زبان پڑھتی ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں اللہ کو وہ زبان بہت محبوب ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن میرے بھائی، آج ہمارے گھروں سے اللہ کے قرآن کی آوازیں نہیں آتی، آج ہمارے گھروں سے مصطفیٰ کی نعتوں کی آوازیں نہیں آتی، آج ہمارے گھروں سے درود یا درود تاج کی آوازیں نہیں آتی، آج گانوں کی آوازیں آتی ہے۔ اللہ اللہ، جس گھروں سے اللہ کا قرآن ملک ہونا چاہیے تھا، مصطفیٰ کا ذکر ملک ہونا چاہیے تھا، یہ مسلمان ہے کہ اس کے گھر سے آج گانوں کی آوازیں آ رہی ہے۔ پھر مجھے بتاؤ، آج ہم کاٹے جا رہے ہیں، آج ہم مارے جا رہے ہیں، ہماری مساجد کی حفاظت نہیں، ہمارے مدارس کی حفاظت نہیں، ہماری خانقاہوں کی حفاظت نہیں، ہمارے گھر کی بہو بیٹیوں کی حفاظت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، زمانے نے ہمیں خسارے میں ڈال دیا ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، ہمیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں جینا ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انسان کے تین دوست ہوتے ہیں، تین دوست۔ ایک دوست اس کی موت تک ساتھ رہتا ہے، دوسرا دوست قبر تک ساتھ رہتا ہے، اور تیسرا دوست آخرت تک ساتھ رہتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کون سے دوست سے ہمیں دوستی کرنی ہے۔ وہ دوست جو تمہاری موت تک ساتھ رہتا ہے وہ تمہارا مال ہے، وہ تمہارا مال ہے۔ جیسے یہ روح جسم سے پرواز کرتی ہے، مال یہی رہ جاتا ہے، کھیت یہی رہ جاتا ہے، پراپرٹی یہی رہ جاتی ہے، بینک بیلنس یہی پر رہ جاتا ہے، اور حد تو یہ ہوتی ہے کہ جسم کے کپڑے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ لباس بھی اتار لیا جاتا ہے، یہ ہاتھوں کی انگوٹھی اتار لی جاتی ہے، سر کی ٹوپی تو اتار لیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، قدرت کا قانون دیکھو، ایک وہی کفن جو ایک امیر کو ملتا ہے اتنا ہی کفن ایک غریب کو ملا کرتا ہے۔ مال یہی پر رہ گیا، پیسہ یہی پر رہ گیا، ہیرے جواہرات یہی پر رہ گئے، کرسی حکومت یہی پر رہ جاتی ہے، بندہ خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ چلا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے وہ مال جس کو حصول کے لیے، جس کے حصول کے لیے ہم نے نمازوں کو چھوڑا، وہ مال جس کے حصول کے لیے ہم نے اللہ کے گھر خانے کعبہ کو چھوڑا، جس کے حصول کے لیے ہم نے
جس مال کو حاصل کرنے کے لیے نہ ہم نے حلال دیکھا نہ ہم نے حرام دیکھا، بس اسی فکر میں رہے کہ کسی طریقے سے آئے، بس مال آ جائے، میری جیب بھر جائے، اور میرے بھائی جیسے ہی روح جسم سے نکلتی ہے سب سے پہلے یہ مال تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ جیسے ہی روح نکلے گی سب سے پہلے تمہارا یہ مال ساتھ چھوڑے گا۔ فاتح اعظم سکندر اعظم جس نے دنیا کو فتح کیا، فتح کرنے کا تصور دیا، جب روح نکلنے لگی وصیت کی فاتح اعظم نے کہ لوگوں او میرے عزیزوں او مجھ سے محبت کرنے والوں آؤ سنو، میں کون ہوں؟ فاتح اعظم ہوں، سکندر اعظم ہوں، میری ایک وصیت کو نوٹ کر لو۔ لوگوں نے کہا کہ حضور کیا وصیت ہے؟ کہا میری وصیت یہ ہے کہ جب مجھ کو نہلانا، مجھ کو کفن پہنانا تو میرے دونوں ہاتھوں کو میرے کفن سے باہر نکال دینا۔ لوگوں نے کہا حضور یہ ہاتھ تو کفن کے اندر ہوتے ہیں، اور آپ ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کفن سے ہاتھوں کو باہر نکالا جائے؟ تو سکندر اعظم نے کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میری لاش کو دیکھ کر کے، میرے ہاتھوں کو دیکھ کر یہ کوئی سدھر جائے، کسی کو عبرت مل جائے کہ فاتح اعظم جس نے دنیا کو فتح کیا، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو وہ بھی خالی ہاتھ اس دنیا سے جاتا ہے۔ جیسے ہی انسان کی روح نکلتی ہے تو تمہارا پہلا دوست تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا، پہلا ہی دوست۔ اور دوسرا دوست ہے رشتہ دار، خاندان والے، عزیز و اقارب، وہ دوست جو کہتے تھے کہ تیرے ساتھ جیئیں گے، تیرے ساتھ مریں گے، جن دوستوں کے چکر میں آپ نے نمازوں کو چھوڑا تھا، آپ چائے پیتے رہے، اللہ کے گھر سے آواز آتی تھی حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، او اللہ کے بندے کامیابی کی طرف آ جا، او اللہ کے بندے نماز کی طرف آ جا۔ لیکن اس نے 5 روپے کی چائے کی خاطر اللہ کے فرض کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا۔ کیا آپ نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ اول ما یحاسب به یوم القیامۃ الصلاۃ، نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جو سب سے پہلے تم سے پوچھا جائے گا نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے اپنی قسمت پر ناز کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عشاء کی نماز پڑھتا ہے اللہ آدھی رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو فجر کی نماز ادا کرتا ہے اللہ آدھی رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عشاء کی نماز ادا کر کے فجر کی نماز آپ ادا کرتے ہو، ساری رات اپنے بستر پر سوتے رہتے ہو، لیکن میرا مالک پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم نے 5 روپے کی 10 روپے کی چائے کی خاطر دوستوں میں بیٹھنے کے لیے گپ شپ کی خاطر نمازوں کو چھوڑا، اللہ کے فرض کو چھوڑا۔ یہ قرض ہے، قرض یہ تو تمہیں ادا کرنا ہی پڑے گا۔ ارے قربان جاؤ، باقی اعمال ہے۔ اللہ پاک نے زمین پر حکم نازل فرما دیا، زکوٰۃ دینی ہے، اللہ نے حکم نازل کر دیا، زکوٰۃ دو، حج کرنا ہے، اللہ نے حکم دے دیا، حج ادا کرو، خیرات کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے، عطیہ دینا ہے، واجبہ ہو نافلہ ہو، جتنے بھی احکام ہے اللہ نے زمین پر حکم دے دیا کہ ادا کر دو۔ لیکن جب نماز کی باری آتی ہے اللہ پاک اپنے محبوب کو لامکہ پر اپنے پاس بلا کر کے نماز کا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، مومن کی معراج نماز ہے۔ میرے رسول کی معراج اللہ کا دیدار ماتھے کی نگاہوں سے کیا، یہ میرے رسول کی معراج۔ اور اگر کوئی امتی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، سر کو جھکا دے تو اپنے رب سے باتیں کیا کرتا ہے۔ اللہ کے گھر سے آوازیں آتی رہتی ہیں اور ہماری حیا مر گئی، ہماری غیرتیں مر گئی، شرم نہیں، نہ خوف خدا رہا، نہ شرم نبی رہی۔ دکانوں پہ جا رہے، ہر چیز کے لیے میرے پاس وقت ہے۔ حد تو یہ ہے کہ جب ٹوائلٹ کی بھی حاجت
حاجت ہوتی ہے تو میں پخانہ پیشاب کے لیے بھی وقت نکال لیتا ہوں. جب پیٹ کھانا مانگتا ہے تو 3 دفعہ کھانے کے لیے میں اپنے لیے وقت نکال لیتا ہوں. بیٹی کی شادی ہو تو نماز کو میں چھوڑ دیتا ہوں. بیٹے کی شادی ہو تو چھوڑ دیتا ہوں. ارے گھر میں میت ہو رہی ہے تو نماز چھوڑ رہی ہے. گھر میں فنکشن ہے تو نماز چھوڑ رہی ہے. گھر میں خوشحالی ہے تو نماز چھوڑ رہی ہے. گھر میں غم ہے تو نماز چھوڑ رہی ہے. یہ ہمارا حالت ہے. اور ہمارے بزرگ جو تھے ہر چیز کے لیے ہر چیز کو نماز کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. نماز نہیں چھوڑتے تھے. اور میرے بھائی اپنی پیشانی کو جھکا لو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے. یاد رکھنا اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے اس سے پہلے آپ نماز پڑھ لو. مسجدیں آج ہماری ویران ہو گئی ہیں. ہم تو جمعہ کے نمازی ہو گئے. پتہ نہیں ہفتہ بھی ہے, اتوار بھی ہے, پیر بھی ہے, منگل بھی ہے, بدھ بھی ہے, جمعرات ہے. ان 7 دنوں میں پتہ نہ کیا بن جاتے ہیں. اور جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو مسلمان بن جاتے ہیں. مجھے بتائیے کہ آپ پر صرف جمعہ فرض ہے, باقی فرض کے فجر کی نماز, ظہر کی نماز ہفتے میں 7 دن ہے. یہ کہاں چلی گئی؟ ایک دانش مند نے کہا تھا, ایک عقل مند نے کہا تھا, کسی نے کہا تھا کہ اگر مسلمان فجر کی نماز میں وہ حالت پیدا کر دے جو حالت وہ جمعہ میں پیدا کرتے ہیں, اس روز مسلمانوں کو کامیاب ہونے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. فجر کی اذانیں ہوتی رہتی, ہمارے دروازے بند رہتے ہیں. گھر میں ماں بھی سو رہی ہے, بیٹا بھی سو رہا ہے, گھر کے بزرگ صاحب بھی سو رہے ہیں, سب کے سب بے نمازیوں سے گھر بھرا پڑا ہے, سب کا سب. لیکن یاد رکھیں جس وقت موت آئے گی اس وقت آپ کو ایک سجدے کی بھی مہلت نہیں ملے گی. ایک بندہ رب کی بارگاہ میں فریاد کرے گا, مالک بھیج دے, ایک سجدہ کر لوں, لیکن ایک سجدے کی بھی توفیق نہیں ملے گی. اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ تمہیں دبوچ لے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کر لو. ایک جھکا دو پیشانیوں کو, جو پیشانیاں اللہ کی بارگاہ میں جھکتی ہے اللہ ان پیشانیوں کو بلندی عطا فرماتا ہے. تم ذلیل نہیں ہوگے, تم کبھی رسوا نہیں ہوگے, کبھی بھی رسوا نہیں ہوگے. اب تو بھائی برا نہ مانے تو اب حالت یہ بن چکے ہیں, ہر مسلمان کا نیک اعمال مقصد یہ ہوتا ہے میرے رب کی رضا. اب تو جنازوں کی بھی یہ حالت ہو گئی ہے کہ میرے جنازے میں تو آ, تیرے جنازے میں میں آتا, اور اگر میرے جنازے میں تو نہیں آتا تو تو مر, تیرے جنازے میں میں نہیں آتا. وہ اللہ کے بندے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے توڑ رہے. سامنے والے سے پوچھ کہ بھئی کون سی مجبوری تھی جس کے باعث تو میرے جنازے میں نہیں آ پایا. میرے گھر کا کوئی فرد گیا, اس کے جنازے میں کون سی مجبوری تھی جس کے واسطے تو میرے گھر میں نہیں آیا ہے. اور تو نے رشتہ داریاں توڑ دی, تو نے خون کے رشتوں کو جدا کر دیا. بہن سے بھائی ناراض ہو گیا, بھائی سے بہن ناراض ہو گئی, چچا سے بھتیجا ناراض ہے, چچا سے بھتیجا ناراض, بھتیجے سے چچا ناراض ہے, پھوپھی خالہ میں ناراضگی ہے. وجہ کیا ہے کہ شادی کا کارڈ دیر سے آیا ہے, میرے گھر میں فلاں کا انتقال ہوا تھا, میرے گھر میں نہیں آیا, اس لیے میں نے رشتہ توڑ دیا. سنو مصطفیٰ کی حدیث کا خلاصہ بیان کرتا ہوں, جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے, اور جو رشتوں کو جوڑتا ہے اللہ کی رحمتوں کے قریب ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمتوں کے قریب ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ. موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. میرے بھائیوں, اسپتالوں کے چکر لگاؤ گے تو پتہ چلے گا. وینٹیلیٹر پہ ایک دن ڈال دیا تو 50,000 روپے سیدھے ہیں ایک دن کے. اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو, اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو. اس نے 70 سال ہو گئے, 80 سال ہو گئے, میرے مالک نے ہمیں مفت میں سانسیں عطا فرمائی ہیں, مفت میں اس نے سانسیں عطا فرمائی ہیں. اللہ کا شکر ادا کیا کرو. مالک کی اتنی جسم کو میں اپنے دیکھتا ہوں تو کروڑوں
کا میرا جسم ہے، اے میرے مالک بہت سارے تیرے ایسے بندے ہیں ان کے پاس کروڑوں پیسہ ہے، ان کے پاس اربوں پیسہ ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے اگر روٹی کھاؤ گے جان چلی جائے گی۔ میرے مالک تو نے غریبی دی یا امیری دی ہے، تیرا شکر ہے کہ تو روٹی دی اور پیٹ میں ہضم کرنے کی طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ اتنے غافل مت ہو اس دنیا میں رہ کر کے کہ اپنے مالک کو بھول جاؤ، اپنے رب کو بھول جاؤ۔ ایک مسافر ہو تم، یہاں سے ایک دن تمہیں جانا ہے، تو پہلا دوست موت کے ٹائم تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا، اور دوسرا دوست تمہارے عزیز و اقارب، بھائی صاحب، رشتہ دار، جو کہتے تھے کہ ساتھ جئیں گے ساتھ مریں گے، تیرے ساتھ تیرے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، جن کے خاطر نمازوں کو چھوڑا، جن کے خاطر آپ نے تاش کھیلے، جن کے خاطر تم نے جھوٹ بولا، جن کے خاطر تم نے جھوٹی گواہیاں دی، جیسے ہی آپ کو دفن کریں گے نا ہاتھ اٹھا لیں گے میرے بھائی جا اللہ حافظ، اللہ کے حوالے۔ ایک دوست نے موت کے وقت ساتھ چھوڑ دیا اور دوسرے دوست نے تمہاری قبر پہ ساتھ چھوڑ دیا۔ تیسرا دوست اللہ کے رسول فرماتے ہیں تیسرا دوست ہے تمہارے اعمال، چاہے اعمال اچھے ہو چاہے اعمال برے ہو، پہلا دوست موت کے وقت رہ گیا، دوسرا دوست قبر میں ساتھ چھوڑ گیا، اور تیسرا دوست تمہارے اعمال، وہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائیں گے اور قبر میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اور اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے، موت اور زندگی کو ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہارا امتحان ہو جائے، آزمائش ہو جائے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا ہے۔ لیکن میرے بھائی آج آپ دیکھیں تو صحیح، ارے جب بچہ پیدا ہوتا ہے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے، سیدھے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، کبھی سمجھا اس کو؟ لیکن آج تو حالات بھی ایسے بن گئے کہ ہمارے گاؤں میں اذان پڑھنی بھی نہیں آتی۔ اگر مسجد میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو چار بزرگ ہیں، اگر وہ نہ آئے تو اقامت پڑھنے والے کو امام صاحب کو دیکھنا پڑتا کہ ہے کہ نہیں۔ بس گنتی چنتی کے دو چار بزرگ ہیں جن کو اقامت آتی ہے، جن کو اذان آتی ہے۔ اب رو اپنی قسمت پر، اب ماتم کرو اپنی قسمت پر کہ میں کتنا بڑا غافل ہو گیا کہ مجھ کو اذان تک نہیں آتی، وہ اذان جو مسجد سے 5 دفعہ سنائی جاتی ہے۔ گانے سن لو، گانے خوب آئیں گے، غزلیں خوب آئیں گی، کرکٹروں کے نام سن لو، ہیرو ہیروئن کے نام سن لو، لیکن اگر پوچھا جائے کہ نبی کے 10 صحابہ بتا دے تو آسمان کو جھانکتا ہے۔ اذان پڑھنے میں شرم آتی ہے، اور میرے بھائی مسلمان اور میرے دوست میرے عزیز، تجھے اذان پڑھنے میں شرم نہیں آنی چاہیے۔ ارے اذان پڑھنا کسی اہل غیرے کی سنت نہیں، اذان پڑھنا امام حسین کے بیٹے علی اکبر کی سنت ہے، اذان پڑھنا عبداللہ ابن مکتوم کی سنت ہے، اذان پڑھنا سیدنا بلال حبشی کی سنت ہے۔ اذان پڑھنے میں ہم کو شرم آتی ہے، یہ اشارہ ہے کہ تیرے کان میں اشارہ ہے، تیرے کان میں اذان ہو چکی ہے، اقامت بھی ہو چکی ہے۔ اقامت کے بعد جماعت میں کوئی زیادہ لمبا وقفہ نہیں ہوتا ہے، بس اتنی سی تیری زندگی ہے۔ اذان تیری ہو چکی، اقامت تیری ہو چکی ہے، اب جماعت باقی ہونی ہے، تیری جماعت باقی ہونی ہے۔ اس سے پہلے کہ تیری جماعت کا وقت آ جائے تو اپنے رب کے لیے جماعت کو قائم کر لے، اللہ دنیا کو روشن کر دے گا، اللہ آخرت کو روشن کرنا دے گا۔ خواب غفلت سے جاگو، جاگو اس دنیا سے، غفلت سے جاگو، ایک دن مرنا ہے اور اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، وقت کافی ہو رہا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو ذکر کرنے والی زبان بہت پسند ہے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے بیٹھتے ہمیشہ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ لسان ذاکر وقلب شاکر،
شکر کرنے والا دل اللہ کو بہت پسند ہے. کسی بھی حالت میں رہو، سکھی میں رہو، دکھ میں رہو، بیماری میں رہو، صحت تندرستی میں رہو، غربت میں رہو، مالداری میں رہو، جس حالت میں بھی رہو، دل سے آواز آنی چاہے مالک جس حالت میں تو نے رکھا ہے تیرا شکر ہے. جو دل اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ دل اللہ کو بہت محبوب ہوا کرتا ہے. لسان ذاکر وقلب شاکر وجسد علی البلاء صابر. بلاؤں پر، بیماریوں پر صبر کرنے والا جسم اللہ کو بہت محبوب ہے. بیماری آئے، دکھ تکلیف آئے تو کبھی بھی اپنی زبان سے گلا کا شکوہ والے لفظ نہیں نکالنا چاہیے. کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ ساری پریشانیاں مجھ پر آ گئی ہیں، موت بھی نہیں آ رہی، کیا گناہ ہو گیا، کون سا گناہ رکھ دیا. تو نہیں جانتا بسا اوقات انسان کے جسم پر بیماریاں آتی ہیں، ان بیماریوں کی وجہ سے اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیا کرتا ہے. گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے. اور جب کبھی نزا کا وقت آئے نا، نزا کے وقت کسی کا، علماء نے فرمایا ہے کہ کلمے کی تلقین کرنا چاہیے. کلمے کی تلقین حکم بھی یہ ہے کہ یوں مت کہو کہ کلمہ پڑھ، حکم کرنے کی اجازت نہیں ہے. کسی کا نزا کا عالم ہو، وقت آخر ہو، حالات بتا رہے ہوں کہ اب یہ جانے والا ہے، تو اب کیا ہے کہ بلند آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دو اس کے پاس میں. لیکن کہو مت کہ کلمہ پڑھ، وجہ کہ تکلیف کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے یا دماغ کا توازن خراب ہو گیا ہو، اس وجہ سے اگر اس نے انکار کر دیا کہ نہیں پڑھتا تو پھر پریشانی کا باعث ہو جائے گا. اس لیے اگر نزا کا وقت ہو تو کہو مت، پڑھنا شروع کر دو. جب آپ پڑھو گے آپ کو دیکھ کر کے وہ بھی پڑھنا شروع کر دے گا، انشاءاللہ ایمان پر اس کا فیصلہ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں جاننے سے، پہچاننے سے، علماء کے قریب ہونے سے ہمیں معلوم پڑے گا. علماء کے ہم جو آپ کے قریب میں علماء ہوں ان سے رابطہ کیا کرو، ضرورت کے مسائل کو پوچھا کرو، ہے نا، تبھی آپ کو اس کا علم آئے گا. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے کہنے میں اور آپ کے سننے سمجھنے میں جو بھی غلطیاں ہوں اللہ سب کو